نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الله ولي الذين آمنوا. وقال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پیش فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرین پاک کے تصدق سے آج ہم ایک عظیم ولی کامل حضور قبلہ عالم پیر سائیں محمد ابراہیم اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور قبلہ عالم پیر سائیں محمد اسماعیل اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی اس بابرکت اور باسعادت محفل پاک میں حاضر ہیں. تشریف لانے والے جمیع متوسلین، متعلقین اور محبین کو اس عرس مبارک میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ اسحاق احمد اویسی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ اویسیہ شریف، کہ جن کی محبتوں سے آپ تمام احباب کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. اور بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم میاں عبد الرحمن صاحب کا اور جناب محترم رانا تجمل حسین صاحب کا، کہ جن کے رابطہ سے، جن کے توسل سے محترم قبلہ پیر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی اور آج کی اس فضل پاک میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہم سب کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کریمہ جن کی تلاوت کی ہے، مختصراً ان کا معنی اور مفہوم آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر پھر حضرت خواجہ اویس کرنی یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس ولایت کے تصور کو جوڑ کے اپنا پیغام ختم کر دوں گا. سامعین محترم، بیٹھے ہیں کہ ولی کے در پر. ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی کا معنی کیا ہے اور ولی سے مراد کیا ہے؟ لفظ ولی کے اگر معنی لغت کی کتب میں دیکھیں تو آپ کو درجنوں معانی لفظ ولی کے ملیں گے، لیکن آج کی اس عرس پاک کی مجلس میں 2 معانی پہ آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں. لفظ ولی کا ایک معنی ہے بادشاہ ہونا،
اور لفظ ولی کا ایک معنی ہے غلام ہونا. میں دیگر جو معروف معانی ہیں ان کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، بس ان دو معانی پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ لفظ ولی کا ایک معنی ہے غلام ہونا اور لفظ ولی کا دوسرا معنی ہے بادشاہ ہونا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بیک وقت غلام بھی ہوتا ہے اور وہ بیک وقت بادشاہ بھی ہوتا ہے. اب ذہن سوال کرے گا کہ اگر ایک شخص ہے وہ اللہ کا ولی ہے تو ایک ہی وقت میں وہ غلام کیسے اور بادشاہ کیسے؟ تو سامعین جان لیں وہ اللہ کا ولی جب اللہ کی بارگاہ میں ابدیت کے درجے پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. جب رب کی بارگاہ میں بندگی کے مقام پر ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی اللہ کا غلام ہوتا ہے. اور جو غلام ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اپنے مالک کے نام پر قربان کر دیتا ہے. غلام ہونے کی نشانی یہ ہے کہ غلام اپنے مالک کے سامنے نہ اپنا نام رکھتا ہے، نہ اپنا کام رکھتا ہے، نہ اپنی پہچان رکھتا ہے، نہ اپنا دھیان رکھتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے جب وہ بندگی کے درجے پر ہو، غلامی کے درجے پر ہو، ابدیت کے درجے پر ہو، اپنے نام کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے کام کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی پہچان کی پرواہ نہیں کرتا، اپنا نام، اپنی شان، اپنا سب کچھ مالک کے نام پر قربان کر دیتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی رضا کو رب کی رضا میں قربان کرتا ہے. وہ رب ایسا لجپال ہے کہ جو اس کے نام پر سب کچھ قربان کرتا ہے رب اس کو دنیا میں بادشاہ بناتا ہے. تو سامعین محترم بس مختصراً یہ نقطہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں درجہ غلامی پر ہوتا ہے، درجہ بندگی پر ہوتا ہے. اور جب رب کی بارگاہ میں درجہ بندگی پر ہوتا ہے پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ رب چاہے تو کھاتا ہے، رب چاہے تو پیتا ہے، رب چاہے تو ہنستا ہے، رب چاہے تو روتا ہے، رب چاہے تو اٹھتا ہے، رب چاہے تو بیٹھتا ہے. وہ اپنا سب کچھ اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی فرماتے کہ ولی کا مقام یہ ہے کہ ولی رب کی بارگاہ میں یوں ہوتا ہے جس طرح مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہو، جس طرح مردہ غسل دینے والے کے ہاتھوں میں ہو. اب سوچیں جب انسان مردہ ہے غسل دینے والا اسے غسل دے رہا ہے تو اب غسل دینے والا چاہے تو اسے دائیں کروٹ کر دے، غسل دینے والا چاہے تو بائیں کروٹ کر دے، چاہے تو اٹھا دے، چاہے تو لٹا دے. کیا مردہ یہ کہتا ہے ایسا کیوں کیا؟ بولے نہیں، مردے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو جب انسان رب کی بارگاہ میں درجہ بندگی پر، درجہ ابدیت پر ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو یوں پیش کر دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی مرضی نہیں رکھتا، مرضی رب کی ہوتی ہے، جسم بندے کا ہوتا ہے. رضا اللہ کی ہوتی ہے، جسم اس بندے کا ہوتا ہے. سامعین محترم جب انسان اپنی رضا کو رب کی رضا میں قربان کر دیتا ہے رب بھی اس بندے پہ راضی ہوتا ہے، رب کائنات اس بندے سے راضی ہوتا ہے. پھر مالک کائنات اس بندے پر اپنی عنایات کرتا ہے،
اپنی نوازشات کرتا ہے، رب کائنات اپنے اس بندے کو کبھی اپنے صفات کے جلوے دکھاتا ہے، کبھی خصائل کے جلوے دکھاتا ہے، کبھی شمائل کے جلوے دکھاتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ بندہ رہتا ہے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، رب کائنات پھر پردے اٹھاتا جاتا ہے، حجاب اٹھاتا جاتا ہے، نقاب اٹھاتا جاتا ہے، بندہ دنیا میں رہ کر رب کی صفات کا دیدار کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی صفات کے دیدار کی طرف مگن ہوتا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر مقام وہ آتا ہے جس کی طرف اشارہ حضرت علامہ محمد اقبال نے کیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب بندہ اپنے نام کو، اپنی شان کو، اپنی پہچان کو، اپنی ذات کو رب کی بارگاہ میں فنا کر دیتا ہے، پھر رب مقام وہ دیتا ہے۔ ایک درجہ تو وہ تھا منتظر بندہ تھا، منتظر مولا تھا۔ پہلے مقام یہ تھا کہ منتظر بندہ تھا، منتظر مولا تھا، پھر بندگی سے، عبادت سے، نوافل سے، ریاضت سے، مجاہدہ سے وہ مقام ملتا ہے کہ رب کائنات پھر اس بندے کا محب بن جاتا ہے، محب خدا ہوتا ہے، محبوب بندہ ہوتا ہے۔ جب اس بندے کو مقام محبوبیت مل جاتا ہے، پھر یہ کہ جو بندہ کہتا ہے وہ رب کرتا ہے۔ پھر حال یہ کہ جو بندہ کہتا ہے وہ بولے رب کرتا ہے۔ پہلا مقام یہ تھا کہ محب بندہ تھا، محبوب اونچا بولیں گے، محبوب مولا تھا، لیکن ریاضت، عبادت اور مجاہدہ سے بندے کو وہ مقام مل گیا کہ اب محب رب ہو گیا، محبوب بندہ ہو گیا۔ اب جو بندے کی رضا ہوتی ہے رب وہی کرتا چلا جاتا ہے، چونکہ رب کائنات اپنی محبت سے اور اپنے ساتھ تعلق سے اپنے بندے کو دنیا میں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب سامعین کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اب وہ بندہ دنیا میں بادشاہ کیسا؟ تو اب آئیے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی ذاتی اقدس کی طرف آتے ہیں کہ وہ بادشاہ کیسے تھے، وہ بادشاہ کیسے تھے۔ سامعین محترم، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے کسی شخص نے آپ کا شہرہ سنا، آپ کے مقام و مرتبہ کو سنا اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے چل پڑا۔ کرن کے علاقہ میں آ کے پوچھا کہ حضرت اویس کرنی سے ملاقات کہاں پہ ہوگی؟ بستی والوں نے بتایا کہ بھی وہ تو جنگل کی طرف چلے جاؤ، حضرت اویس کرنی ایک دیوانگی کیفیت میں ہوں گے، رب کی مستانگی میں ہوں گے، بھیڑ بکریاں ان کے دائیں بائیں ہوں گی۔ اگر کوئی بھیڑ بکریوں کے پاس دیوانہ مل جائے تو سمجھ لینا وہ اویس کرنی ہے۔ اب وہ شخص جنگل کی طرف چل پڑا۔ جب جنگل میں حضرت اویس کرنی کے قریب پہنچا تو منظر بڑا عجیب تھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ میں تھے، کبھی قیام کرتے، کبھی رکوع کرتے، کبھی سجدے کرتے، آپ رب کی بارگاہ میں بندگی میں تھے اور ایک بھیڑیا آپ کی بھیڑوں بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ آنے والے شخص نے دیکھا، حیران رہ گیا، تعجب میں گیا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو آنے والے سے پوچھتے بھائی سائل کیسے آنا ہوا؟ وہ کہتا ہے حضور آنے کا سبب تو بھول گیا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ بھیڑیا تو بھیڑوں کو بکریوں کو کھاتا ہے اور یہاں پہ بھیڑیا آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، حضور مجھے سمجھا دیں اس کا سبب کیا ہے، اس کا ماجرا کیا
حضرت اویس قرنی نے ایک تاریخی جملہ بولا. آپ نے فرمایا ارے بابا بات سادہ سی ہے، جب سے ہم نے اپنا سب کچھ اس کے ہاتھوں میں دیا ہے تب سے اس نے اپنا سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو سامعین یہ ولایت حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ عبادت میں ہیں، بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور آپ کی یہ بادشاہی صرف بھیڑیے پر نہیں، ایسے بادشاہ ہیں کہ جو اس وقت بھی بادشاہ تھے، آج 1400-1500 سال گزر گئے، آج بھی وہ بادشاہ ہیں. سبحان اللہ. اور ان کی بادشاہی تو سامعین محترم، اب میں اختصار کے ساتھ تھوڑے سے تعارف کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا ہے. یقیناً آپ عرفاء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، مشائخ کے در سے فیض کا تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، یقیناً بہت احباب بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ جانتے ہوں گے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن کے علاقہ کرن میں پیدا ہوئے. آپ کا نام اویس رکھا گیا. آپ کا لقب خیر التابعین ہے. سبحان اللہ. سید التابعین. سامعین محترم، ایک درجہ صحابیت ہے، ایک درجہ تابعیت ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تابعین کے سید ہیں. کیا بات ہے. سبحان. سردار تابعین حضرت خواجہ اویس قرنی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تابعی، لیکن آپ کو درجہ صحابیت کا ملا. اللہ اکبر. اور سامعین محترم، ساری زندگی سر کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کا دیدار نہ پایا. ساری زندگی سر کی آنکھوں سے آقا کا دیدار نصیب ظاہراً نہ ہو سکا، اور ظاہراً میرے آقا علیہ السلام نے بھی حضرت اویس قرنی کو نہیں دیکھا، لیکن صحیح مسلم کو اٹھائے، سیاستہ کی کتب کو اٹھائیں. میرے آقا علیہ السلام سے حضرت اویس قرنی عشق کرتے تھے، اور محمد مصطفیٰ اویس قرنی سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فنا فی الرسول تھے، تاجدار کائنات کی ذات اقدس میں مقام فنائیت پر تھے. دن رات آقا کا نام لے کر روتے، دن رات تاجدار کائنات کے نام کا ورد کر کے رویا کرتے. ظاہراً دیدار نہ کر سکے، ادھر یہ عاشق مصطفیٰ تھے، اور میرے مصطفیٰ وہ خود محب اویس قرنی تھے. سبحان اللہ. سامعین، جو دلیل دینا چاہتا ہوں، احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں. میرے آقا علیہ السلام بعض اوقات کرن یمن کی طرف چہرہ اقدس کرتے، اپنا سینہ اقدس یمن کی طرف کر کے صحابہ سے فرماتے، اے میرے عاشقوں، مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے مجھے یمن سے کرن سے اپنے دوست اویس کی خوشبو آتی ہے. سامعین، کیسی محبت ہے جو محبوب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. پھر صحیح بخاری کو اٹھائیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا
وبارک لنا فی زماننا. اللہ اکبر. میرے آقا دعا فرماتے ہیں اے رب کائنات ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. ساتھ کسی نجد والے شخص نے کہا حضور نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کر دے. آقا نے دعا نہیں کی، خاموش ہو گئے. پھر آقا نے دوبارہ دعا فرمائی اللہ شام میں برکت عطا کر، یمن میں برکت عطا کر. تیسری بار پھر دعا کی اے اللہ شام میں برکت عطا کر، یمن میں برکت عطا کر. ذہن میں سوال آیا کہ سونے مصطفیٰ شام کے لیے اور یمن کے لیے برکت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں اس لیے دعا کی کہ شام انبیاء کا شہر تھا، یمن حضرت اویس کرنی کا شہر تھا. میرے آقا حضرت اویس کرنی کی نسبت سے یمن کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، یمن کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. سامعین، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا اور کرتا مبارک عطا کر کے فرمایا کہ اے عمر فاروق اور علی شیر خدا آپ میرے دوست اویس سے ملو گے. جب اویس سے ملاقات ہوگی میرا سلام کہنا، میرا کرتا تحفہ دینا اور تحفہ دے کر میری طرف سے کہنا کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ میری امت کے لیے دعا کر دیں. سبحان اللہ. سامعین محترم، تصور تو کریں کہ کتنا اعلیٰ مقام کہ جن سے دعا کروانے کے لیے میرے محبوب حکم دے رہے ہیں. پھر جہاں پر اگر تھوڑا سوچا جائے، صدقے جائیں آقا علیہ السلام کے علم نبوت پر. میرے آقا علیہ السلام نے یہ بشارت، یہ حکم حضرت صدیق اکبر کو نہیں دیا، حضرت عثمان ذو النورین کو نہیں دیا، دیگر 1,00,000 سے زائد صحابہ کو نہیں دیا. کیوں؟ کہ تاجدار کائنات جانتے تھے کہ حضرت اویس کرنی سے اگر ملاقات ہوگی تو وہ عمر فاروق کو ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. سامعین محترم، وقت آگے بیتا چلتا گیا، گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج پہ جاتے اور ہر سال حج پہ جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن والوں کو تلاش کیا کرتے. اللہ. سامعین، شان حضرت اویس کرنی دیکھیں کہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق امیر المومنین آقا کے صحابی ہو کر درجہ خلافت پا کر تلاش حضرت اویس کرنی کو کرتے ہیں، ہر سال تلاش کرتے. تو سامعین، 2 روایات آتی ہے ملاقات کی، لیکن میں جو معروف ہے اسی کی طرف آتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آ کر حضرت اویس کرنی کی تلاش میں چل پڑے. حضرت اویس کرنی کی تلاش میں چل پڑے. سامعین محترم، یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں درجہ صحابیت پر ہیں، دونوں درجہ صحابیت پر ہیں. اور حضرت اویس کرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درجہ تابعیت پر ہیں. شام میں کون؟ حضرت عمر فاروق علی شیر خدا اللہ ہیں یا حضرت اویس کرنی؟ اونچا بولیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سامنے ذہن میں سوال آئے گا، ذہن ایک کوشچن کرے گا کہ اصول یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی تلاش میں چلے.
اصول یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی تلاش میں چلے، اصول یہ ہے کہ شاگرد استاذ کی تلاش میں چلے، مرید اپنے پیر کی تلاش میں چلے، چھوٹا بڑے کی تلاش میں چلے، لیکن شان حضرت اویس کرنی یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق علی شیر خدا شان میں بڑے ہو کر حضرت اویس کرنی کو تلاش کرنے چلے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا اویس، یا اویس، یا اویس۔ اور شامل ساتھ یہاں سے آج کے دور کے لیے اپنے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی کی تلاش میں چلے ہیں تو وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا والوں سمجھ لو اویس کرنی کا فیض ختم نہیں ہوا، قیامت تک کو فیض کا فیض جاری رہے گا۔ یا اویس، یا اویس، یا اویس، یا اویس۔ قیامت تک حضرت اویس کرنی کے عشق کا فیض بولیں گے، جاری رہے گا۔ اونچا بولیں گے اویسیہ سلسلے والے، قیامت تک حضرت اویس کرنی کا فیض جاری رہے گا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق چلے تھے، حضرت علی شیر خدا چلے تھے، آج کے دور تک وہ پیغام دے گئے آقا کے ماننے والوں، قیامت تک تم بھی اویس کرنی کو تلاش کرتے رہنا، سبحان اللہ، تم بھی حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے رہنا۔ اب احباب سوچیں گے اس وقت تو وہ ظاہراً حیات تھے تو وہ تلاش کرنے چل پڑے، آج ہم تلاش کیسے کریں؟ آج ہم حضرت اویس کرنی کو تلاش کیسے کریں؟ تو سامعین جان لیں حضرت اویس کرنی کا تعلق ایک روح کا تعلق ہے، بے شک، عشق کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ سینے میں موج سر ہو جائے اور محبت اویس کرنی سینے میں آ جائے، آج بھی آپ مسجد اویسیہ میں بیٹھ کر اویس کرنی کا نام پکارے، وہ عاشق مصطفیٰ آپ کے سینے میں اترے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آخری جو کلمہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ عشق تھا کس کمال کا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملاقات ہوئی حضرت خواجہ اویس کرنی یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بات باقی ساری ختم کر کے ایک نقطے پہ لاتا ہوں۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صحابہ سے ایک سوال کیا تھا، توجہ کے ساتھ وہ سوال سمجھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا سے سوال کیا، وہ سوال کمال کا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے پوچھا، آنے والے عاشقوں کیا آپ نے میرے محمد کو دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اے عمر فاروق و علی شیر خدا، کیا آپ نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا؟ کیا آپ نے میرے محبوب کا دیدار کیا؟ کیا آپ نے تاجدار کائنات کی زیارت کی؟ تو شامل دونوں صحابہ نے عرض کیا، ہاں ہم نے سونے آقا کو دیکھا، ہم نے سونے آقا کو دیکھا۔ ہم تو اٹھتے تھے تو دیدار مصطفیٰ کرتے، بیٹھتے تھے تو دیدار مصطفیٰ کرتے، چلتے تھے تو دیدار مصطفیٰ کرتے، بھوک لگتی تو دیدار مصطفیٰ کرتے، پیاس لگتی تو دیدار مصطفیٰ کرتے۔ پھر حضرت اویس کرنی نے کہا، پھر بتاؤ نا میرے محبوب کا حلیہ کیسا تھا؟ ارے بتاؤ نا میرے محبوب کی صورت کیسی تھی؟ تو حضرت علی شیر خدا حلیہ مصطفیٰ بیان کرنے لگے، کبھی فرماتے ہیں میرے محبوب کی زلفیں ایسی تھیں، کبھی فرماتے ہیں آقا کا مکھڑا ایسا تھا،
کبھی فرماتے آقا کی آنکھیں ایسی تھی، کبھی فرماتے آقا کا مدینہ ایسا تھا، کبھی فرماتے آقا کا مکہ ایسا تھا۔ جب سارا سراپا مصطفیٰ بیان کر چکے اب حیران ہو گئے۔ جب سارا حسن مصطفیٰ علی شیر خدا بیان کر چکے تو ویسے کرنی پھر سوال کرتے ہیں علی شیر خدا کیا میرے محمد کو دیکھا تھا؟ سارا حلیہ بیان ہو چکا، سارا سراپا بیان ہو چکا، ساری زیارت مصطفیٰ ہو چکی، لیکن حضرت اویس قرنی پھر سوال کرتے ہیں کیا تم نے میرے محمد کو دیکھا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بھئی ابھی جو سارا چرچا سنتے رہے، جس چہرے کی باتیں سنتے رہے، وہ سراپا مصطفیٰ تھا، وہ حلیہ مصطفیٰ تھا، لیکن صدقے جائیں عشق اویس قرنی پر، صدقے جائیں معرفت اویس قرنی پر، صدقے جائیں عرفان اویس قرنی پر۔ جب عمر فاروق نے فرمایا یہ سراپا مصطفیٰ کا بیان ہوا تو حضرت اویس قرنی بول کے کہتے ہیں ارے آنے والوں یہ جو بیان کیا ہے یہ سب کچھ تو محمد کا سایہ تھا، یہ جو بیان کیا ہے یہ سب کچھ محمد کا سایہ تھا، حقیقت مصطفیٰ تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق اویس، حق اویس، فیضان اویس۔ سامعین محترم، آخری پیغام کے جملے یہ دینا چاہتا ہوں، یہ جملے وہی ارشاد فرما سکتا ہے جس کی آنکھوں سے پردے اٹھ چکے ہوں، سبحان اللہ، جس کی آنکھوں سے حجاب اٹھ چکے ہوں، جس کے دل سے پردے اٹھ چکے ہوں۔ ظاہراً تو حضرت اویس قرنی نے آقا کا دیدار نہ کیا ہوگا، لیکن دل کی آنکھوں سے، روح کی آنکھوں سے، باطن کی آنکھوں سے، لطائف کی آنکھوں سے وہ ہر وقت دیدار مصطفیٰ کرتے تھے، سبحان اللہ، بے شک ہر وقت دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، وقت مکمل ہو چکا ہے، میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم قبلہ پیر طریقت صاحب کا، آپ کے خانوادہ کے جمیع احباب کا، آپ کے متوسلین اور متعلقین کا۔ جو عنوان ذہن میں تھا ابھی تو اس کی ابتدا تھی، لیکن رب کائنات نے اگر چاہا تو یہ عشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں چلتی رہیں گی، ہماری زندگیاں ختم ہوتی رہیں گی، بے شک۔ میں بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم عرس مبارک کے انعقاد پر۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ضلع والی کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا سلام لے کر، آپ کے صاحبزادگان کا سلام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بہت ساری دعائیں حضور شیخ الاسلام نے بھیجی ہیں، رب کائنات ہمیشہ اس آستانہ کو سلامت رکھے، قائم رکھے، آباد رکھے اور شاد رکھے۔ اور میں ساتھ ہی قبلہ پیر صاحب سے عرض کروں گا کہ جب لاہور تشریف لائیں تو تشریف لائیں مرکز میں حج القرآن پر، ہمارے مہمان بنیں، ہم آپ کی زیارت کریں۔ رب کائنات آپ سب کا آنا اور ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان